کوئی اسکالر چیلنج نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ جنگی قیدیوں کے قوانین انسانی حقوق کی مطابقت میں، عدل انصاف اور امن کی مطابقت میں روئے زمین پر اگر کسی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں تو اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں، اور آپ نے پھر ان کے لیے ایکسچینج آف پرنسلز کا لاء دیا، ان کے لیے رینسم منی کا لاء دیا اور دیگر اور بھی قوانین دیے۔ اور اس وقت جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ایک ایکسیپشن کریٹ کیا تعلیمی انقلاب کے لیے، 4000 درہم جو رینسم منی زر فدیہ دے وہ رہا ہو جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ایک خصوصی اعلان فرمایا، وہ اعلان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں ایکسیپشن کریٹ کرتا ہوں، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جو جنگی قیدیوں میں سے جو پڑھا لکھا ہے میری ریاست مدینہ کے جو 10 ان پڑھ بچوں کو تعلیم دے دے اس کو مفت میں رہا کر دیا جائے۔ یہ انقلاب محمدی کی تعلیمی بنیاد ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اسلام کا انقلاب بھی تعلیم کے ذریعے آیا۔ 10 بچوں کو جس کافر جنگی قیدی نے تعلیم دے دی اس کو حضور علیہ السلام نے فری رہا کر دیا، 4000 درہم اس پر معاف کر دیا۔ اتنا بڑا عظیم فیصلہ تھا، حالانکہ اس وقت مالی مشکلات میں تھی اسلامی ریاست، خزانے کو ضرورت تھی کہ وسائل آئیں، مگر آپ نے تعلیم کو وسائل پر زیادہ اہمیت دی۔ اور آج جب ہم اس کو، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، آج کے حکمران شریعت کی بات کرتے ہیں، ان کی شریعت تو آج حکمرانوں کی شریعت سراسر جہالت ہے، مصطفیٰ کی شریعت سراسر علم ہے۔ آج کے حکمرانوں کی شریعت سراسر ظلم ہے اور مصطفیٰ کی شریعت سراپا عدل ہے۔ آج کے حکمرانوں کی شریعت سراسر استحصال ہے اور مصطفیٰ کی شریعت سراسر انفاق ہے اور احسان ہے۔ آج کے حکمرانوں کی شریعت لوگوں کے حقوق کو ترک کرنا اور معاشرے سے ناانصافی کرنا، اور مصطفیٰ کی شریعت ہر شخص کا چھینا ہوا حق اس کی چوری میں دلانا اور ہر فرد کی تحریر پر انصاف کو پہنچانا۔ مگر اس عمل سے پہلے حضور علیہ السلام نے اس معاشرے میں شعور بیدار فرمایا، اور یاد رکھ لیں جب تک کسی معاشرے میں علم کے ساتھ شعور کی بیداری روح عمل نہیں ہوتی اس معاشرے میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ جو معاشرے جہالت اور بے شعوری کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، ہماری 75% آبادی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ نہاد القرآن گرلز کالج کی میں سگنیفیکنس عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دیہی آبادی علم کے نور سے آراستہ نہیں ہے۔ جہالت کے اندھیروں میں ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ووٹ کس بلا کا نام ہے، انہیں معلوم نہیں حق کے رائے دہی کسے کہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں جاگیردار، سرمایہ دار اور بڑیرا کن چالوں کے ذریعے ہمارے حقوق چھین رہا ہے اور ہم نے جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہمارا بہی خواہ کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، انہیں خبر نہیں۔ وہی ان کے ڈنگر، ان کی بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں وہی چوری کرواتے ہیں، اور وہی غریب اس جاگیردار کے دروازے پر جا کر منتیں کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ چور یہی ہے، رساگیر یہی ہے۔ پھر وہی فون کر کے تھانے دار کے ذریعے اس کی گائے بھینس چوری کروائی برآمد کروا دیتے اور پوری نسلوں کو اس برآمدگی کے احسان کے ذریعے اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیتے۔ یہ چکر ہے، ظلم کا چکر، دھوکے کا چکر، اور جتنا پھیلے گا جہالت ختم ہوگی۔ جہالت جتنی ختم ہوگی، جاگیرداریت، سرمایہ داریت، گنڈا گردیت، دہشت گردیت کہ یہ سارے وہ تب جا کر باش باش ہوں گے، تب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا اور تب نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہوگی۔ آپ نے علم کا نور لے کر انقلاب کی بنیاد رکھنی، علم کی شمع لے کر اندھیروں کے خلاف جنگ لڑنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کی بنیاد تعلیم پر رکھی تھی اس انقلاب کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوا؟ 1 صدی گزرنے نہیں پائی تھی، 100 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا انسانیت پر، ساری دنیا کو علم ٹرانسفر کرنے والا عالم اسلام۔ امریکہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا، دریافت نہیں ہوا امریکہ، وہ تو آج سے 300 سال پہلے جا کے دریافت اور برآمد ہوا ہے۔ تو
امریکن ورلڈ، کینیڈین ورلڈ ختم ہو گیا۔ کینیڈا کا عالم یہ ہے، آج خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے عالم مغرب۔ کینیڈا میں، نارتھ امریکہ کا جو علاقہ کینیڈا، آج بھی ایک یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اور یہ کیا منایا جاتا ہے؟ یوم خواتین، مجھے تاریخ یاد نہیں رہی وہ کون سی ہے، سالانہ یوم خواتین ہے، ویمن ڈے۔ اور وہ معلوم ہے کیوں منایا جاتا ہے؟ 1935 کے لگ بھگ، 19वीं صدی میں 1935 یا 34 میں یہ وہ دن تھا کہ کینیڈا میں عورت کو ایک باقاعدہ پرسن تسلیم کیا گیا۔ عورت کو ایک پرسن، ایک فرد تسلیم کیا گیا، لیگل پرسن، پھر اس کے بھی باقاعدہ حقوق ہیں۔ یہ 1935 کی بات ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عالم مغرب جو آج عالم اسلام کو تانا دیتا ہے، وہ تانا دینے کی کبھی جرات نہ کرتا اگر عالم اسلام نے علم کا ہتھیار اپنے ہاتھوں سے گرا نہ دیا ہوتا۔ عالم اسلام عیاشی میں پھنس گیا، اس کے حکمران اور اس کے لیڈر عیاشی میں پھنس گئے۔ علم جاتا رہا، شعور جاتا رہا، تو ساری دنیا کو علم ٹرانسفر عالم اسلام نے کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، پوری دنیا کی سب سے بڑی سویلائزڈ اور کلچرڈ ورلڈ یورپ، اور یورپ کو مکہ اور مدینہ سے چلنے والا، ٹرانسفر ہونے والا علم اسپین پہنچ رہا تھا۔ اسپین یورپ کا شہر تھا۔ کورڈووا اور گرینیڈا، قرطبہ اور غرناطہ کی اسلامک یونیورسٹیاں اور اسلامک اسٹیٹ جو 700 سال تک پورے یورپ میں اسلام کا عظیم قلعہ رہے، اس اسپین سے اسلام ٹرانسفر ہو کے فرانس اور انگلینڈ جا رہا ہے، اس اسپین سے علم ٹرانسفر ہو کر جرمنی اور اٹلی جا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس علم کا وجہ تھی کہ اس دور میں تمام علوم، تمام سائنسز، باٹنی، فزیالوجی، میڈیکل سائنس، سرجری، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی اسلامک اسپین کے دور میں۔ انسائکلوپیڈیا باٹنی کے لکھے گئے، اسٹرانومی پر، مون سائٹنگ پر مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی، اور آج بہت سے ستاروں اور سیاروں کے نام عرب سائنسدانوں پر ہیں، اور پوری دنیا میں سائنس کا علم ہے، کلچر کا علم ہے، آرکیٹیکچر کا علم ہے، فلاسفی کا علم ہے، موریلٹی کا علم ہے، پوری دنیا میں ٹرانسفر ہوا۔ یورپ میں اٹلی اور جرمنی کی سمت بھی گیا، اور فرانس اور انگلینڈ کی سمت بھی گیا۔ اور ابھی اس 18ویں صدی عیسوی تک انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں میڈیکل کالج میں ابن سینا کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔ ابھی 18ویں صدی تک ابن سینا کی کتاب آن میڈیسن انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ کبھی نہ پڑھاتے اگر علم کے باب میں عالم اسلام کو بالادستی نصیب نہ ہوتی۔ تو پوری دنیا پر حکومت کی اسلام نے، اور عالم اسلام نے علم کے زور سے، سائنس کے زور سے، ٹیکنالوجی کے زور سے، شعور کے زور سے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب اس دور میں پچھلی 2-3 صدیوں میں امت مسلمہ کے اندر علم کا زوال آیا اور یہ جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا، جس کے حکمرانوں نے، لیڈروں نے دھکیل دیا، تو ہم یہاں تک جا پہنچے کہ اب جب سائنسز پر، جب ہسٹری اور کلچر پر ویسٹرن اسکالرز لکھتے ہیں، ویسٹرن اسکالرز، تو وہ میڈیول ایجز کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جب لا پر اور سائنسز پر لکھتے ہیں تو وہ 1000 سال کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ ایرسٹوٹولین پیریڈ سے لے کر، ایرسٹوٹل سے اور پلیٹو وغیرہ سے، پرانی اس دور سے لے کر جو ایرا کا پرانا رومن امپائر کا، اس سے پہلے ایجپشین امپائر کا، تو اس دور کا اور گریک امپائر کا، اس پیریڈ سے لے کے درمیان کا اسلام کا 1000 سال کول کر کے 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی پر آ جاتے ہیں، اور 1000 سال خالی چھوڑتے ہیں، اس کو عنوان دیتے ہیں دی ڈارک ایجز۔ میں نے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بعض ویسٹرن اسکالر سے بات کی، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ ڈارک ایجز کون سی ہیں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح۔ وہ کہنے لگے ڈارک ایجز میں اس میں نالج، ماڈرن سائنس نالج نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ تو گریک امپائر میں بھی بتا رہے ہیں کہ تھا، اینشینٹ رومن امپائر میں تھا، ایجپشین میں تھا،
اس کے بعد 17 اور 18 سینچری آ گیا، وہ گریک ڈائریکٹ تو 18ویں عیسوی میں ٹرانسفر نہیں ہوا نالج، درمیان کے 1200 سال کی طرح دیگر ڈارک ایجز۔ جب وہ بات کی طرف نہیں آیا پھر میں نے بتایا کہ ڈارک ایجز میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ 1200 سال یورپ اندھیرے میں تھا، اسلام روشنی میں تھا، اس لیے تم نے اپنے اندھیرے کو انسانیت کے لیے ڈارک ایجز قرار دے دیا ہے، اور اسلام کے 1200 سال کی ان کی خدمات کو تم نے ڈارک ایجز کے عنوان سے گم کر کے آگے آ گئے ہو، اور آج کی نئی نسلوں کو بتانا چاہتے ہو کہ شاید 12 صدیوں میں عالم اسلام کی علم کے باب میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے باب میں کوئی خدمات نہیں۔ مگر یاد رکھیں عزیز طلبہ اور طالبات اس وقت کے طالبات ہی ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جنگ 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑی آوازیں بلند ہوتی، خالی تبلیغ کی آوازیں بھی بلند ہوتی، شریعت کی بھی بلند ہوتی، نظام مصطفیٰ کی بھی بلند ہوتی ہے، شریعت بل کی بھی بلند ہوتی، اسلامی انقلاب کی بلند ہوتی ہے، یہ سب کلمات خیر ہیں۔ مگر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، 21ویں صدی کسی ایک عنوان سے جیتی نہیں جائے گی۔ امت مسلمہ اگر 21ویں صدی کی جنگ جیتا چاہتی ہے تو علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جیتی جائے گی۔ آنے والا دور علم کی جنگ کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کلچر کی جنگ ہوگی، علم اور نظریے کی جنگ ہوگی۔ امت مسلمہ جس قدر سالڈ اور پروفاؤنڈ فوٹنگ پر ہوگی، نالج وائز، سائنس وائز، ٹیکنالوجی وائز، اسی کا ذریعہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکے گی۔ اگلی صدی میں انہی قوموں کا سروائیول ہوگا جن کے پاس علم، سائنس، ٹیکنالوجی ہے۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ آنے والی صدی میں امت مسلمہ کے اندر عظیم تعلیمی انقلاب کا بڑا تاریخی کردار ادا کرنا، یہ تحریک منہاج القرآن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اس ملک میں جس تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھی ہے، وہ 50 سال کی تاریخ میں ملک کی نہ کسی مذہبی جماعت کو توفیق ہوئی، نہ کسی سیاسی جماعت کو توفیق ہوئی، نہ کسی سماجی جماعت کو، اور نہ حکومت وقت کو توفیق ہوئی۔ یہ حکومتوں اور ریاستوں کے کام تھے کہ ایک ملک میں 27,000 تعلیمی ادارے، تعلیمی مراکز اور لائبریریاں قائم کرنا، یہ کسی تحریک کا تنہا کام نہ تھا۔ آج اگر تحریک منہاج القرآن اس ہدف کو 10 سال میں پورا کرتی ہے تو یہ معجزہ مصطفیٰ ہوگا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں آپ وائس چانسلر صاحب سے سن چکے ہیں۔ اس کے نیچے اس ملک میں 100 ڈگری کالجز، ایک آئیڈیل ماڈل کالجز بنانا، یہ میرا ایک دیرینہ خواب ہے، میرا خواب ہے۔ اور میں ہمیشہ قوم کو کہتا ہوں کہ سر سید نے بر صغیر کو ایک علی گڑھ دیا تھا، اگر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی اور اس قوم نے تعاون کیا، میں اس قوم کو 100 علی گڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 1000 ہائی اسکول کا قیام، 5000 پرائمری اسکول کا قیام، 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کا قیام اور 10,000 لائبریریوں کا قیام، 27,000 مراکز اور ادارے چھوٹے بڑے۔ یہ معمولی پروجیکٹ نہیں، یہ پوری دنیا میں روئے زمین پر کسی ایک ملک میں کسی NGO بغیر ریاستی اور حکومتی امداد کے کسی ایک ملک میں چلایا جانے والا روئے زمین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور اس کے اعتراف میں وہ تقریب الگ منعقد کریں گے، میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، ہمارے اخبار کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ تقریب الگ ہوگی۔ جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر پورا سروے ہوا ہے امریکہ اور انگلینڈ میں، مسلمانوں نے نہیں کیا، امریکنز نے، اور برٹش نے سروے کیا ہے، کیمبرج میں ہوا ہے، اور امریکہ اور کیمبرج انگلینڈ، ان دو کے سروس نے جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی سیٹ اپ ہے منہاج القرآن کسی ایک ملک میں۔ اور اس کے